مہمانان گرامی، آج کی اس باوقار محفل میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور سیاست۔ میرے محترم دوستو، سیاست کا لفظی معنی ہے لوگوں کے معاملات سنبھالنا اور ان کے لیے تدبیر و انتظام کرنا، اور عالم اسلام کے عظیم مبلغ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی میناس کتاب احیاء العلوم سیاست کی اصلاحی تعریف کیوں کرتی ہے؟ یہ تقریف و تعاون علی اسباب المعیشت و ضبطها۔ مؤلف علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ سیاست کی اصلاحی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ یہ تقریف و تعاون علی اسباب المعیشت و ضبطها۔ عالم اسلام کے عظیم مبلغ علامہ الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ تجزیات عثمانی کے حوالے سے سیاست کی اصلاحی تعریف کیوں کرتی؟ السیاست اقامۃ العدل والاحسان وحسن المعاملۃ والمعاشرۃ فی الریاست بالحکمۃ الشرعیہ۔ سیاست کی اصلاحی تعریفوں کے روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سیاست کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس قسم کے تدبیریں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی شعور کیا تھا؟ میرے محترم دوستو، آج ہم مغربی سیاست کی بدنامی کی وجہ سے برملا سیاست کا نام نہیں لے سکتے، علی اعلان سیاست کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ مغربی اصطلاح میں عظیم سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جس نے جھوٹ بولنے میں پیشگی کیا ہو۔ مغربی اصطلاح میں عظیم سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جو عوام کو دھوکہ دینے میں مہارت رکھتا ہو، اور بڑا سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جس نے وعدہ خلافی کو اپنے رسول عین بنایا ہو۔ جبکہ اسلام نے سیاست کو اس بات سے نکایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی امت کے لیے مذہبی رہبری اور سیاسی پیشوائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اہل مکہ کو 13 سالہ کی زندگی میں توحید اور حقانیت اسلام کا درس دیا۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں مکمل اسلامی ریاست قائم کر دی، اس کے لیے خارجہ پالیسی بنائی، عدالتی نظام قائم کر کے لوگوں کے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین انتظامات کے اور ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ آج اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھ کر غاصبوں سے اپنا حق چینے کے لیے تیار ہو جائے۔ دین اسلام سے بے خبر، اسلام اور جذب کو دور سمجھنے والوں کو پیغام دے، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے محترم دوستو، اگر اسلام میں سیاست نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ سیاست کو جان دیتے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس العلماء والامراء۔ اس لیے جب تک علماء اصولوں پر چلتے ہیں، قوم کو دینی و سیاسی سرپرستی کرتے ہیں، تب تک دین اسلام اور قانون اسلام کا رواج تھا۔ علماء اور صلحاء کی ایک سیاسی طاقت ہوا کرتی تھی جو حکمرانوں کو حمایت سے نہ رکھتی، لیکن سب افسوس کہ آج کا دیندار طبقہ بھی علماء کو مساجد و مدارس تک محبوب رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کاش کے اپنے پادری کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پادری کی نظر میں سیاست کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سیاست جو شریعت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی اصول اعمال میں سے بلندترین عمل سیاست ہے۔ حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیاست و دیانت میں سیاست وسیلہ ہے۔ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیاست اسلام کی ابتدائی منزل ہے۔ حکیم محمد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں سیاست کو دین سے الگ سمجھنا جائز نہیں ہے۔ ترجمان علماء دیوان قائد ابن قائد مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا حسین احمد مدنی کے روحانی فرزند حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں سیاست انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محمد کاشف صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں تقریر پیش فرما رہے تھے۔ فلا نتقدم الى حضرت